نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم قائدین تحریک، عزیزم عرفان یوسف صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، عزیزم مظہر علوی صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ، اور آج کے اس عظیم الشان قومی طلبہ کنونشن کے شرکاء، عزیز طلبہ و طالبات، اور جملہ مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق کا ایک نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر میں عرفان یوسف اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی پوری ٹیم کو، اس قومی طلبہ کنونشن کے جملہ آرگنائزرز کو، مرکزی، صوبائی، زونل، ڈویژنل، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور نچلی سطحوں تک کے تمام مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے کارکنان کو اور منہاج القرآن یوتھ لیگ کے جملہ کارکنان اور تنظیمات کے ذمہ داران کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس انتہائی مختصر وقت میں مجھ سے ٹائم لے کر ایک عظیم الشان، فقید المثال اور تاریخی قومی طلبہ کنونشن منعقد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج یوتھ لیگ یہ پاکستانی قوم کی طلبہ کی سب سے طاقتور، عظیم، متحرک اور فعال تنظیم اور نمائندہ. اس وقت چند ضروری چیزیں میں قومی طلبہ کنونشن کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. اس موقع پر میں محترم ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کو، محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب کو اور محترم میجر محمد سعید صاحب کو اور دیگر قائدین اور تنویر خان صاحب کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں طلبہ تنظیم اور دیگر یوتھ لیگ اور ویمن لیگ کو، ان کو، اور ملک سعید عالم کو، اور وہ سارے سابقین جو MSM مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے بانی اراکین ہیں، جنہوں نے اس کی بنیادیں رکھی تھی اور جن کی جد و جہد، شبانہ روز محنت MSM کو پروان چڑھانے میں بڑا عظیم تاریخی اثاثہ ہے. ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. طلبہ پوری تاریخ انسانیت میں اور نوجوان، طلبہ اور نوجوان، یہ ہر تحریک کا اور ہر انقلاب کا سرمایہ رہے اور ہراول دستہ رہے. 1799 کا انقلاب فرانس تھا تو تب بھی اس کا ہراول دستہ نوجوان تھے، خواہ وہ طلبہ تھے یا غیر طلبہ تھے. 1917 کا انقلاب روس تھا
تو اس کا بھی ڈیسائسو رول نوجوانوں کے پاس اور طلباء کے پاس تھا۔ 1949 کا انقلاب چین تھا، اس میں بھی بڑا ڈیسائسو رول نوجوانوں نے پلے کیا تھا۔ 1947 میں قیام پاکستان عمل میں آیا، اس کا بھی نیوکلیس، تحرک اور فعالیت کا مرکز نوجوان تھے، بر صغیر ہند کے اور طلباء تھے۔ اور بعد ازاں 1979 کا انقلاب ایران تھا، اس میں بھی نوجوان طبقے نے اور طلباء نے بڑا امپورٹنٹ اور ڈیسائسو رول پلے کیا۔ ہر معاشرے میں طلباء اور نوجوان، اور جب میں طلباء کہتا ہوں تو میری مراد طلباء اور طالبات دونوں سے ہے، جب نوجوان کہتا ہوں تو اس میں میل فیمیل، بیٹے اور بیٹیاں، نوجوان نسل ساری، پوری تاریخ کی ہر تحریک اور ہر انقلاب میں کامیابیوں کا صحرا ان کی پرعزم اور ولولہ انگیز جد و جہد کے سر پہ رہا ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں بار دیگر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن یوتھ لیگ کو کہ وہ اس عظیم تاریخی روایت کو نہ صرف برقرار رکھ رہے ہیں بلکہ پروان چڑھانے کے لیے مکمل طور پہ پرعزم ہیں۔ جب قیام پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو طلباء کی موومنٹ کا ہیڈ کوارٹر علی گڑھ یونیورسٹی تھی۔ تو علی گڑھ کے طلباء کی تحریک یہ پورے بر صغیر ہند کے نوجوانوں کو لیڈ کر رہی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے علی گڑھ کے طلباء کی تحریک کو اور اس تحریک کے نوجوانوں کو پاکستان کا اسلحہ خانہ قرار دیا تھا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آج کے یہ نوجوان پاکستان میں کل کے معمار ہوں گے۔ میں آج بساط دولت اور بساط اقتدار کے ذمہ داران سے پوچھتا ہوں کہ جنہیں قائد اعظم آج کا معمار دیکھنا چاہتے تھے، وہ معمار خود کش بمبار کیسے بن گئے؟ ان کو تعمیر کی بجائے تخریب کی راہ پہ کس نے ڈالا؟ وہ کیا اسباب ہوئے؟ وہ کون سے عوامل اور مضمرات تھے؟ وہ کون سی خرابیاں، کون سی کوتاہیاں، کون سی خطائیں، کون سی غلطیاں ہوئیں جنہوں نے نوجوان نسل کو جو معمار ہونے تھے وہ انتہا پسند بنے، دہشت گرد بنے، جرائم پیشہ ان میں سے بنے اور خودکش بمبار بنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن قیام پاکستان کے بعد سے لے کے آج کے دن تک اقتدار پر قابض لوگوں نے اور لیڈروں نے وہ آگے نہیں پہنچایا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی اس وقت، اس نے تعلیم کے فروغ کے لیے قابل تحسین کردار ادا کیا تھا، اور وہ تحریک پاکستان کی جد و جہد کی روح رواں تھی، قائد اعظم کی محافظ تھی، قائد اعظم کے نظریے کی ٹارچ بیئرر تھی۔ مگر آج یتو طلباء کی اور نوجوانوں کی وہ سرپرستی نہیں ہو رہی جو قائد اعظم دیکھنا چاہتے تھے، اور اگر ہو رہی ہے تو وہ غلط ہاتھوں میں ہے، غلط ویژن دیا جا رہا ہے، غلط آئیڈیالوجی دی جا رہی ہے، انہیں غلط راستوں پر گامزن کیا جا رہا ہے یا غلط راستوں پر چلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کے مقاصد تبدیل ہو گئے، اور اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا۔
یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے ان تحریکوں اور ان انقلابات کا ذکر کیا جنہوں نے قومیں بنائیں، جنہوں نے حالات بدلے، کہ ان میں طلباء کا، نوجوانوں کا ایک بڑا پازیٹو ڈیسائیسو رول رہا، وہاں یاد رکھ لیں، اگر وہ سرپرستی نہ ہو، اگر وہ ویژن نہ ہو، اگر وہ گائیڈنس نہ ہو، اور انہیں ان قیمتی اصولوں پر گامزن رکھنے کا ماحول لیڈرشپ نہ دے، حکمران مہیا نہ کریں، وہ نظام نہ مہیا کریں جس نظام سے انوائرمنٹ جنم لیتا ہے، جس نظام سے پازیٹو ایٹماسفیئر جنم لیتا ہے، جو ان کی قدروں کا تحفظ کرتا ہے، ان کی سوچوں کو پروان چڑھاتا ہے، ان کی سیرت و کردار کی تشکیل کرتا ہے، اور ان کی شخصیتوں کی آبیاری کرتا ہے، اور انہیں مستقبل کا معمار بنانے کی گارنٹی دیتا ہے۔ اگر یہ کام نہ ہو تو یہ نوجوان جب تعمیر کی بجائے تخریب کی راہ پہ چل نکلیں تو پھر غلط تحریکیں، دہشت گردی کی تحریکیں، جرائم پیشہ جد و جہد اور سٹرگلز، ان کا بھی نیوکلیس نوجوان بن جاتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ تحریک طالبان میں بھی لیڈنگ رول پھر ان نوجوانوں کا تھا جن کو صحیح گائیڈ لائن میسر نہ تھی۔ ایک وقت ان کے سامنے ایک مقصدیت تھی کہ اپنی سرزمین کو، افغانستان کو رشین انویژن سے آزاد کروانا ہے، مگر جو ہی وہ ابتدائی منزل حاصل ہوئی تو چونکہ پراپر رہنمائی نہ تھی، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور چلتے چلتے انتہا پسند بنے، دہشت گرد بنے، اور قتل و غارت گری اور فتنہ اور فساد انگیزی پہ جا کے وہ تحریک منتج ہوئی۔ القاعدہ بنی تو اس کو بھی لیڈ کرنے والے نوجوان تھے جو گمراہ ہو گئے تھے، جنہیں پھر لوکل قوتوں نے اور بین الاقوامی قوتوں نے اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کیا۔ مکتی بہانی کی تحریک میں بھی نوجوان استعمال ہوئے۔ اس وقت سیاسی قوتیں اپنے ناپاک عزائم کے لیے انہیں استعمال کر گئیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے ویژن نہیں تھا، مقصدیت نہیں تھی، کوئی منزل نہیں تھی، رہنمائی نہیں تھی۔ پھر داعش بنائی گئی تو وہ بھی نوجوانوں کے ذریعے، جس نے قتل و غارت گری اور دہشت گردی کی انتہا کر دی، جس کی مثال پچھلے 20-30 سال کی دہشت گردی میں نہیں ملتی۔ اگر سٹریٹ کرائم کی موومنٹس کو دیکھیں، جو گلیوں میں سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، اس میں بھی نوجوان پیش ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی یہ معمار ہوتے ہیں، کبھی یہی نوجوان خودکش بمبار ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر نوجوانوں کو ایڈریس کیا جائے گا، ان کو اٹینڈ کیا جائے گا، ان کی فکری، ذہنی، علمی، شخصیتی، عملی، سیرتی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، انہیں معمار بننے کے قابل بنانے کا سازگار ماحول مہیا کیا جائے گا، تو یہ معمار بنیں گے۔ ان کے اندر وہ پوٹینشل ہوتا ہے۔ جب تاجدار کائنات نے تحریک کا آغاز کیا تو ان کا بھی لبیک کہنے والے نوجوان صحابہ تھے۔ 9-10 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر تک ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے جو جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے، مگر ان کے سامنے ایک ویژن تھا، ایک منزل تھی، ایک لیڈرشپ تھی، ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، ایک سیرت تھی، ایک کردار تھا، ایک اسوہ تھا۔ سو وہ اسوہ کسی کو ابو بکر بنا رہا تھا، کسی کو عمر بنا رہا تھا، کوئی اس علی ہو رہا تھا، کوئی ابو عبیدہ بن الجراح ہو رہا تھا۔ یہ وہی جوان، لیکن جب وہ اسوہ سامنے نہیں رہتا اور حکمران لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے ہیں، جب حکمران لوٹ مار کرتے ہیں تو نوجوان خودکش بمبار بنتے ہیں۔ جب حکمران حرام خوری کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ قوم کو قوم نہیں سمجھتے، قوم کے بیٹے بیٹی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں سمجھتے، اور ان کا مستقبل نہیں بناتے، اپنے گھرانے کا مستقبل بناتے ہیں، تو یہ ایڈریس نہیں ہوتے، اٹینڈ نہیں ہوتے، یہ خودکش بمبار نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ ان کی تعمیری صلاحیتیں تخریب کاری پہ لگ جاتی ہیں۔
آج ضرب عزم میں جو پاکستانی افواج لڑ رہی ہیں، جو جنگ لڑ رہی ہیں، جہاد کر رہی ہیں، ان کی میجورٹی بھی جوان ہے پاکستان کے افواج کے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضرب عزم، دہشت گردی کے خاتمے میں افواج پاکستان کا کردار ناقابل فراموش اور لائق تحسین ہے. مگر میں ان سالاروں کو بتانا چاہتا ہوں اور ان مجاہدوں کو جو جان کی بازی لگا رہے ہیں کہ آپ کی ضرب عزم کے مقابلے میں آپ ہی کے ملک کے سیاسی حکمران اس ضرب عزم کو ناکام کر کے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. ہم ضرب عزم کو طاقتور کرنے کے لیے 2 ضربوں کا آغاز کر رہے ہیں. آج کے کنونشن میں اعلان کر رہا ہوں، ضرب عزم کو طاقتور کرنے کے لیے ایک ضرب امن کا آغاز کر رہے ہیں اور ایک ضرب علم کا آغاز کر رہے ہیں. ضرب امن کے ذریعے افواج پاکستان اور جوان افواج پاکستان کے وہ جانوں کا نذرانہ دے کر ایگزسٹنگ ٹیرورزم کو ختم کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہماری تحریک کے موومنٹ کے یہ طلبہ اور یہ یوتھ لیگ کے نوجوان یہ دہشت گردی کی سوچ کے خلاف جنگ لڑیں گے. آپ پاکستان کی زمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں، ہم پاکستان پہ بسنے والوں کے ذہنوں کی زمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. اور ضرب علم کے ذریعے شعور کو بیدار کریں گے، شعور کو بیدار کریں گے. یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے جب جملہ بولا کہ حکمران دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں، میں نے یوں ہی نہیں بول دیا، میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے، ذمہ داری سے کہا ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کیوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیسے کر رہے ہیں، کیسے. میں آپ کو جینون بات کرتا ہوں، اگر کسی کے اندر ایمانداری اور دیانت کے ساتھ حقائق کو فیس کرنے کی جرت ہے تو مجھے جواب دے. حکمران سرپرستی کس طرح کر رہے ہیں دہشت گردی کی؟ سن لیں، 5 قسموں کی دہشت گردی ہے. ایک دہشت گردی وہ ہے جس کے خلاف ضرب عزم جاری ہے، وہ مسلح دہشت گردی، وہ مسلح دہشت گردی. میں سپہ سالار اعظم کو جنرل راحیل شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں اور تمام افواج پاکستان کو کہہ رہا ہوں، جوانوں کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کی قابل فخر افواج کو کہہ رہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی چھٹی فوج، اس ملک اور وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے عظیم جانثار بہادروں کو کہہ رہا ہوں، میری دعا ہے کہ ضرب عزم کامیاب ہو. ہر دعا سے مقدم یہ دعا ہے تاکہ یہ دھرتی امن کا گہوارہ بنے. مگر میں جو گزارش کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں. ضرب عزم کے ذریعے دہشت گردی کا، مسلح دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کی سرزمین سے کبھی نہیں ہو سکتا جب تک اس سے پہلے 4 قسموں کی دہشت گردیوں کا خاتمہ نہ کیا جائے. وہ پہلی 4 دہشت گردیاں مسلح دہشت گردی کو جنم دیتی ہیں، جنم دیتی ہیں. آپ کتنے درخت کاٹیں گے، بیج بوئے جاتے رہے تو پھر پودے اگتے رہیں گے اور پودے پھر تناور درخت بنتے رہیں گے. آپ عمر بھر درخت ہی کاٹتے رہیں گے. بیج ڈالنے والوں کو روکنا کون، یہ کس کا فریضہ ہے؟ اور نئے درختوں کو اگانا. جب تک بیج ڈالنے والوں کے ہاتھ اور جب تک دہشت گردی کے نئے پودے اگانے والوں کے ہاتھ اور درختوں پہ نئے درخت
اگانے والوں کے ہاتھ کاٹے نہیں جاتے اس وقت تک مسلح دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں وہ 4 دہشت گردیاں وہ کیا ہیں جو مسلح دہشت گردی کو جنم دیتی ہیں؟ ایک ہے سیاسی دہشت گردی، ایک ہے معاشی دہشت گردی، ایک ہے قانونی دہشت گردی، ایک ہے نظریاتی دہشت گردی۔ یہ 4 دہشت گردیاں میں افواج پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے ذمہ دار کو، ان کو اپنی محبتوں کے ساتھ، نیک چاہتوں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ان کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میری عمر گزری ہے اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے، اور میں نے صرف اہل پاکستان کو نہیں، مشرق سے مغرب تک پوری مغربی دنیا کے بڑے بڑے داناؤں کو بھی سمجھایا ہے سبجیکٹ۔ اور میں یہ بات کہنے والی نہیں ہوتی، نہ میں نے کبھی کہی، ویسے بتا رہا ہوں، یہ جملے میں ایسے نہیں بول دیتا۔ یعنی دنیا کے چوٹی کے لوگ جو اس چیز کے ذمہ داران ہوتے ہیں، کبھی 8-8، کبھی 24-24، کبھی 100-100، کبھی 150-150، 10 بستہ گھنٹوں میرے سامنے بیٹھ کے یہ سبجیکٹ سمجھتے ہیں۔ میں یہ بڑی درد مندی کے ساتھ بتا رہا ہوں، میرا کسی سے اناد نہیں ہے، ذاتی عداوت نہیں ہے، میں تو اس پاکستان کا ایک وفادار، محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، اس دھرتی سے پیار کرنے والا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، اس قوم کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ میں آپ کو صحیح بات سمجھا رہا ہوں۔ سیاسی دہشت گردی مسلح دہشت گردی کو جنم لیتی ہے۔ 4 دہشت گردیاں مل کر اس ملک میں حکمرانوں نے سیاسی دہشت گردی قائم کر دی ہوئی ہے۔ جس ملک کا الیکشن 30 سے 35 کروڑ روپے کا ایک MNA کا الیکشن ہوگا، وہاں کوئی طالب علم نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا، کوئی جوان پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا۔ پڑھے لکھے جوان آؤٹ ہیں پولیٹیکل پروسیس سے، متوسط گھرانے آؤٹ ہیں، شریف جوان آؤٹ ہیں، تعلیم یافتہ جوان آؤٹ ہیں، خواہ وہ PhD کر کے آ جائیں، ہنر مند ہو کے آ جائیں، جتنا سکلفل ہو کے آ جائیں، جتنا کردار اور قابلیت لے کے آ جائیں، چونکہ وہ ایک الیکشن پہ 30-35 کروڑ نہیں لگا سکتے، وہ اس پولیٹیکل پروسیس، اس ڈیموکریسی سے آؤٹ ہیں۔ تو جب اس ملک کے 99.99% طبقات اس سو کال ڈیموکریسی اور انتخابات کے پروسیس سے آؤٹ ہیں، یہ سیاسی دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ممبران وہ سارے کے سارے سیاسی دہشت گردانہ فعل میں شریک بھی ہیں، فریق بھی ہیں۔ آگے آئیے، اس کے بعد یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ریالٹیز ہیں۔ خاندان مجھے خود ملے ہیں جو ووٹ ڈالنے گئے تو انہوں نے کہا آپ کا ووٹ علامہ اقبال ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا ہے، ٹاؤن شپ سے علامہ اقبال ٹاؤن میں۔ ہزارہ لوگ، ہر کون گرفت کرے گا اس مجرمانہ کردار کی؟ اور اس کا نام جمہوریت ہے کوئی جو آواز بلند کرے، ان کے گھناؤنے کردار کو ننگا کرے، ان کو بے نقاب کرے، ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے اور ان کو اس دہشت گردی سے روکے؟ جب تک آپ اس دہشت گردی سے نہیں روکیں گے، ان جوانوں میں، پوری قوم میں فرسٹریشن پیدا ہوگی، اور فرسٹریشن ان کو سیدھی راہ پہ نہیں رہنے دے گی۔ اس کے بعد پھر معاشی دہشت گردی کرپشن ہے۔ حکمران لوٹ کر اس ملک کو کھا گئے، ان کی نظریں سوائے مال کمانے کے اور کسی شے پہ نہیں ہے۔ نہ طلبہ کے تعلیم کے کیریئر ان کی سنجیدگی میں، ان کے ایجنڈے میں ہے، نہ مہنگائی کا خاتمہ ان کے ایجنڈے میں ہے، نہ بے روزگاری کا خاتمہ ان کے ایجنڈے میں ہے،
نہ دورے نظام تعلیم کو ختم کر کے یکساں نظام تعلیم ہر ایک کو مہیا کرنا ان کے ایجنڈے میں ہے، نہ غریب کے بچے کا الگ سکول اور امیر کے بچے کا الگ سکول، یہ تضاد ختم کرنا ان کے ایجنڈے اور ترجیحات میں ہے، نہ طبقاتی تقسیم کو کم کرنا ان کے ایجنڈے میں ہے، نہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ان کے ایجنڈے میں ہے، نہ جو آؤٹ آف سکول ہیں جو طلبہ 2.5 کروڑ ان کو پلٹ کے سکول میں لانا ان کے ایجنڈے میں ہے۔ ان کے ایجنڈے میں صرف اورنج بس ہے، ان کے ایجنڈے میں لوٹ مار ہے، پرائیویٹائزیشن ہے، یہ قومی ادارے بیچ رہے ہیں اور پھر قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ ٹرکی سے کسی فرم نے خرید لیا، یہ چائنا سے کسی فرد نے خرید لیا، یہ انڈیا سے کسی قوم نے اور یہ کسی فرم نے خرید لیا، یہ پاکستان کی کسی فرم نے خرید لیا۔ ذمہ داران قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جو بھی فرم خریدے گی وہ صرف فرنٹ مین کا نام ہوگا، پیچھے یہ خود ہیں، خود بیچنے والے ہیں، خود خریدنے والے ہیں، یہ سارا ملک بیچ کر خود خرید کر کھا جائیں گے۔ مل کے سب کہو گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو، قوم کا گو خریدار، نواز۔ قوم کا خریدارہ، خواہ فوج پاکستان کا ہے، خواہ عدلیہ کا ہے، خواہ انتظامیہ کا ہے، خواہ پارلیمنٹ کا ہے، خواہ قوم ہے، من حیث الکل ہر کوئی قائد اعظم محمد علی جناح کا قرض خواہ ہے۔ ہم سب پر ان خونوں اور جانوں کا قرضہ ہے جو قیام پاکستان کے وقت جو خون بہہ گئے تھے، جنہوں نے جانی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا، ان عزتوں کا قرض ہے جو لٹ گئی تھی، ان کاروباروں کا قرض ہے جو بکھر گئے تھے، جنہوں نے یہ دھرتی پاکستان بنانے کے لیے بالکل لٹ گئے تھے۔ انہیں کیا خبر تھا کہ ہم لٹ رہے ہیں لوٹنے والوں کے لیے؟ کیا وہ لوٹنے والوں کے لیے لٹے تھے؟ اور لوٹنے کے طریقے کہہ دیا کہ جو 1% جمع کرا دے، 5 کروڑ پر جو 1% جمع کرا دے وہ ٹیکس ختم، پوچھ گچھ بھی ختم، بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مجھے امریکہ کا بتا دیں، کینیڈا بتا دیں، انگلینڈ بتا دیں، رشیا بتا دیں، چائنا بتا دیں، جرمنی بتا دیں، فرانس بتا دیں، بیلجیم بتا دیں، اسپین بتا دیں، اٹلی بتا دیں، جاپان بتا دیں، ساؤتھ کوریا بتا دیں، دنیا کی کئی ملکوں میں چلے جائیں، حکومتیں بلیک منی کو ختم کرتی ہیں یا بلیک کو وائٹ کرتی ہیں بیٹھ کر؟ یہ کون فائدہ اٹھائے گا؟ جو 2.5-3 سال میں انہوں نے لوٹا ہے، اتنا لوٹا ہے، اتنا لوٹا ہے کہ انہیں اب پیسے رکھنے کی جگہ نہیں رہی۔ جب ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں باہر کے بینکوں میں تو ریکارڈ آ جاتے ہیں، اب ٹرانزیکشن پکڑی جاتی ہیں، ہر چیز پر جواب طلبی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اب وہ آسانی نہیں رہی، لہذا چاہتے ہیں کہ اب پیسہ لوٹ کر لے جائیں تو لے جائیں کہاں؟ اس کو ملک کے اندر نیا قانون بنا کے وائٹ منی بنایا جا رہا ہے کوئی ایسے جرائم کو روکنے والا اور قائد اعظم کے سامنے سرخرو ہونے والا؟ ہم تو آواز حق بلند کرتے رہیں گے، ہم جنگ لڑتے رہیں گے، اپنی منزل کو پانے تک نہ رکے ہیں، نہ تھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ جھکے ہیں، بڑھتے رہیں گے، مگر اور اداروں کو بھی کام ادا کرنا ہوگا۔ تو جب ملک میں کرپشن ہوگی، نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا، نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا، عدل اور انصاف نہیں ملے گا روزگار، تو وہ دہشت گرد بنیں گے، دہشت گرد ان کو انرول کریں گے، پھر داعش کے 50,000 ہزار لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پہ ایجنٹ بنیں گے۔ یہ داعش بھی امپورٹ کی جا رہی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب کا جہاد کرنے والوں، آپ کو خبر ہو آپ ادھر لڑ رہے ہیں، آپ کی پشت پیچھے داعش امپورٹ کی جا رہی ہے، تاکہ اتنے فرنٹ کھل جائیں کہ پھر ضرب عضب کے لیے کوئی جگہ نہ بچے۔ معاشی دہشت گردی کے علاوہ نظریاتی دہشت گردی، قانونی دہشت گردی،
ماڈل ٹاؤن کے 17 جون کا واقعہ، اس سے بڑھ کر قانونی ریاستی دہشت گردی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ساری قوم نے دیکھا، 10-12 گھنٹے تک پولیس نے، ریاستی ادارے نے گولیاں چلائیں، 14 لاشیں گرا دیں، 90 جسم زخمی کر دیے۔ اسلام آباد اور 12 اگست کو ملا کے ٹوٹل 24 لاشیں گرا دیں۔ آج کا دن ہم کے اداروں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، وکیلوں پہ وکیل کرتے پھرتے ہیں، اور آج جو ہماری ایف آئی آر میں، ہماری مدعیت میں، وہ ایف آئی آر جو جنرل راحیل شریف صاحب آپ نے کٹوائی تھی، اور آپ کے دباؤ کے بغیر وہ ایف آئی آر کٹ نہیں رہی تھی۔ ہم سب کچھ کر چکے تھے۔ جو سپہ سالار اعظم کے مداخلت پر ایف آئی آر کٹی تھی، اس ہماری ایف آئی آر پر جو ہمارے گواہ تھے، ہمارے گواہ اور ہمارے مضروب جن پہ گولیاں چلی، انہی کو پولیس نے ان پہ فرد جرم لگوا کے ان کو ہمارا ملزم بنا دیا ہے۔ لعنت ہے ایسے نظام پر۔ ہماری ایف آئی آر میں سنیں، ہماری امید ہے بات پہنچے گی، سنیں گے، ہماری ایف آئی آر میں جو ہمارے گواہ تھے اور ہمارے مضروب تھے جن پہ گولیاں چلی تھی، جنہوں نے گواہی کے لیے جانا تھا، وہ آج ملزم بنے بیٹھے ہیں۔ ہم ان کی ضمانتیں کروا رہے ہیں۔ جب آپ انصاف کو اس طرح ذبح کر دیں گے اور ذبح ہوتا رہے گا، قوم دیکھے گی، اور 1.5 سال گزر گیا، انصاف کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کیا پھر وہ کوئی ایک نیا اسلام آباد کا مارچ چاہتے؟ کیا پھر ایک دھرنا چاہتے؟ میں یہ پوچھتا ہوں حکمرانوں سے، میرے ساتھ 2+2=4 کی بات کر لو، کیا پھر ایک دھرنا چاہتے ہو؟ کیا پھر انقلاب مارچ چاہتے ہو؟ اگر یہ وہ نوجوان تھے، یہ نوجوان جن کو میں نے پرامن بنایا تھا، پرامن رکھا تھا، پرامن رہنے کی تربیت کی تھی، یہ نوجوان میرے حکم کے پیش نظر لاشیں گرتی ہوئی دیکھتے رہے، خون بہتے دیکھتے رہے، گولیاں چلتے دیکھتے رہے، مگر یہ بپھرے نہیں، انہوں نے حدیں کراس نہیں کی، میرا لاج رکھا۔ میں ان جوانوں کے ماتھوں کو چومتا ہوں۔ اگر میں انہیں اجازت دے دیتا تو قاتلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، ظالموں، انصاف کو ذبح کرنے والوں، عدل اور قانون کو قتل کرنے والوں، پیسے کے زور پر ملک کے اداروں کو خرید لینے والوں، لوگوں کے ضمیر خرید لینے والوں، پوری سیاست خرید لینے والوں، الیکشن کمیشن خریدنے والوں، انتخابات خریدنے والوں، ساری قوم کی زندگی خرید لینے والوں، تم سب کچھ خرید سکتے ہو، سب کچھ خرید سکتے ہو، مگر ایک مجھے اور میرے کارکنوں کو خرید نہیں سکتے۔ اگر میں ان پرامن جوانوں کو کہہ دوں تو تمہارا جاتی عمرہ دور نہیں ہے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہو۔ خدا کے لیے ہمیں انصاف دیا جائے، میرے بیٹے اور بیٹیوں کو انصاف دیا جائے، 17 جون کو گرنے والی لاشوں کے گھرانوں کو انصاف دیا جائے۔ قانون کو اس طرح ذبح نہ کرو اور بڑے طاقتور ادارے خاموش تماشائی نہ بیٹھے۔ آپ نے ہمیں ان درندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رکھا ہے۔ مال ان کے پاس، دولت ان کے پاس، ریاست ان کے پاس، پنجاب ان کے پاس، ادارے ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، دھاندلی ان کے پاس۔ آپ کوئی توقع کرتا ہے کہ کسی کو انصاف مل سکے گا؟
ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. میری ایک ہی کمزوری ہے اور اللہ نے میرے وجود میں کوئی کمزوری نہیں رکھی, ایک ہی ہے. سن لے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. میں نے زندگی میں نہ کبھی ہاتھ پھیلایا, نہ میری نگاہ نیچے ہوئی. میرے اوپر کسی کا احسان نہیں. اللہ نے مجھے بے نیاز بنایا ہے, نڈر بنایا ہے, بے داغ بنایا. کوئی کمزوری نہیں ہے مجھ میں. میری تحریک میں, میری جماعت میں, میری مشن میں ایک ہی کمزوری ہے, صرف ایک, اور وہ یہ کہ میں پرامن ہوں. امن میری کمزوری ہے, امن میری کمزوری ہے. ایسا نہ ہو کہ امن کا دامن چھوٹ جائے میرے ہاتھ سے. ایسا نہ ہو کہ میری کمزوری مجھے سنبھال نہ سکے اور امن کا دامن چھوٹ جائے, پھر ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مجھے یہ بھی علم ہے, مجھے یہ بھی علم ہے, میں حکمرانوں کی جرت کو سمجھتا ہوں. حکمرانوں کی جرت کو سمجھتا ہوں, کتنے جرت مند ہیں. شاید میری گفتگو سن کر کمرے میں بھی کانپ رہے ہوں گے, مجھے علم ہے. میں پاکستان کو, ہم نے پاکستان کو پرامن رکھنے کا, پرامن بنانے کا, امن کا گہوارہ بنانے کا عزم کر رکھا ہے. ہمارے پرامن ہونے کو اتنا چیلنج نہ کرو کہ ہمارا صبر کا کاسا لبریز ہو جائے. یہ قانونی دہشت گردی, جب تک قانونی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, اداروں پر اعتماد بحال نہیں ہوگا, آپ انہیں بگڑنے اور غلط راہ پہ جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ضرب عضب سے آپ 1000 کو ماریں گے اور یہ حالات 2000 دہشت گرد اور پیدا کر دیں گے, 2000 دہشت گرد اور پیدا کر دیں گے. خدا کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے بڑے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے, سب سے بڑے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے. میری بین الاقوامی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, میرا ورلڈ وائڈ جانا آنا ہوتا ہے, میرا قبیلہ پورے ارضی پر پھیلا ہوا ہے. ابھی میں نے انگلینڈ میں انٹرنیشنل کانفرنس ایڈریس کرنے کے لیے جانا ہے, وہاں سے میں نے موراکو میں جانا ہے, اور چارٹر آف مدینہ, میثاق مدینہ کی روشنی میں ایک چارٹر آف اسلامک سٹیزنشپ کا ڈیکلیریشن سائن کر کے جاری کرنا ہے دنیا کے لیے. میرا جانا آنا دنیا میں میری ذمہ داریاں ہیں, لیکن میرے جانے آنے میں کوئی کہہ دیتا ہے, کوئی کہہ دیتا ہے کہ اب چلے گئے اب آئیں گے نہیں, وہ ڈیل ہو گئی, اب چلے گئے اب نہیں آئیں گے. ایسی گمراہیاں نہیں ہونی چاہیے, ایسی گمراہیاں نہیں ہونی چاہیے. میری زندگی میں ایک ہی ڈیل ہوئی تھی خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ, بس. اس کے بعد کسی کو ڈیل کی جرت نہیں ہے, جرت نہیں ہے میری خدا اور مصطفیٰ سے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جرت و بہادری, اس کے بعد جرت و بہادری, جرت و بہادری, جرت و بہادری, جرت و بہادری, جیوے جیوے, یہ ہتھکنڈے, جیوے جیوے, یہ جیوے ہتھکنڈے, جیوے جیوے, جیوے جیوے. ہم کچھ نہیں مانگتے, ہم صرف عدل اور انصاف مانگ رہے ہیں.
ہم عدل اور انصاف مانگ رہے ہیں، اور یہ جب تک بیٹھے ہیں یہ پاکستان میں بسنے والی کمزور انسانیت کو عدل اور انصاف نہ دے سکتے ہیں، نہ دینے دیں گے۔ سب کچھ انہوں نے خرید رکھا ہوتا ہے۔ یہ لائن مین سے لے کر اوپر سے اوپر کی پوسٹ کو قیمت لگا کے خریدنے والے تاجر ہیں۔ صرف جسے خرید نہیں سکے عمر بھر، وہ ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ باطل کے ایوانوں میں، باطل کے ایوانوں میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں، معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ آف کورس اور لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے اتنی غیرت اور حمیت دی ہے، اتنی غیرت اور حمیت دی ہے جنہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ اسی لیے تو میں نے ان کو مخاطب کیا ہے اور ان سے اپنی امیدیں رکھی ہیں اور کہا ہے کہ خدا کے لیے صرف کراچی میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، یہاں پنجاب کی لاشیں بھی انصاف مانگ رہی ہیں۔ ظالموں جواب دو، اور جس دن انصاف کی فراہمی پنجاب کی سرزمین پہ ہوگی، یہاں کا بچہ بچہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ خون رنگ لائے گا، خون رنگ لائے گا۔ پھر اس کے نتیجے میں پھر نظریاتی دہشت گردی آتی ہے، سیاسی دہشت گردی دھکیلتی ہے ادھر، معاشی دہشت گردی لوگوں کو دھکیلتی ہے، قانونی دہشت گردی فرسٹریشن کے نتیجے میں دھکیلتی ہے نظریاتی دہشت گردی کی طرف۔ اور نظریاتی دہشت گردی یہ خود اس کے سرپرست ہیں، ان کے الائنس ہیں نظریاتی دہشت گردوں کے ساتھ۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اور کسی کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے، ان کی معلومات مجھ سے کہیں زیادہ ہے، کہ سارے ملک میں دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز پنجاب ہے، پنجاب میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ دہشت گردی جنم سے یہاں لیتی ہے اور دہشت گرد پناہ بھی یہاں لیتے ہیں۔ یہ 4 قسموں کی دہشت گردی کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا، اور ان 4 قسموں کے دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلح دہشت گردی اس ملک سے ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتی۔ ہاں دب جائیں گے، بکھر جائیں گے ایک عرصے کے لیے، پھر ری یونائٹ ہو جائیں گے، پھر کنسولیڈیٹ ہو جائیں گے، پھر تازہ دم ہو کے آ جائیں گے۔ ان کو بین الاقوامی طور پر بھی سپورٹیں ہیں، اور ود ان مسلم کنٹریز بھی ہیں، اور خود پالنے والے حکمران خود بھی لوکلی یہاں بیٹھے ہیں۔ لہذا اب آج نظام جسے آپ کہتے ہیں کہ نظام چلتا رہے، نظام سن لیں کیا ہے۔ جس کو نظام کہا جاتا ہے وہ نظام یہ ہے کہ مالدار اور طاقتور گناہ کرے تو حج کر لے، مالدار اور طاقتور گناہ کرے تو حج کر لے، اور اگر جرم کرے تو جج کر لے، گناہ کرے تو حج کر لے، ظلم کرے قتل کرے تو جج کر لے۔ یہ نظام ہے، لعنت ہے اس نظام پر۔ میرا مطالبہ ہے کہ مورل ٹاؤن کیس پر میں افواج پاکستان کو، سپہ سالار اعظم کو اللہ کا واسطہ دے کر اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ملٹری عدالت بنائی جائے اس کیس کی سماعت کے لیے، ملٹری کورٹ قائم کی ظالموں جائے۔ جواب دو، ظالموں جواب دو۔ ان 14 شہیدوں، ان لاشوں کے نام پر میں فوجی عدالت مانگ رہا ہوں۔ میں یہ کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا کس پر اعتماد ہے کس پر نہیں ہے، اس دھندے میں نہیں پڑ رہا۔ ہمارا اعتماد ہے فوجی عدالت قائم ہو، دہشت گردی کی عدالت افواج پاکستان قائم کریں اور کیس کی سماعت کریں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے چہروں سے پردہ اٹھتا ہے اور کتنے رات کے اندھیرے میں چھپے ہوئے لوگ ننگے ہوتے ہیں۔ ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو،
ظالمہ جواب دو ظالمہ جواب دو ظالمہ جواب دو ظالمہ جواب دو نوجوانوں کو، قوم کو ان حالات میں اتنی اخلاقی گراوٹ میں مبتلا کر دیا حکمرانوں نے کہ کل ایک ڈیتھ ہوئی ہے، میرا شاگرد ہے محمد فاروق رانا، اس کے ماموں کی، اور وہ ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ریسرچ اسکالر ہے، اس کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی، میت سامنے پڑی ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے کے دوران اس کی جیب سے کسی ایک نے اس کا موبائل فون نکال کے چوری کر لیا۔ وہ جنازہ پڑھنے آیا ہوا تھا نا کوئی، اور بوڑھا تو یہ کام نہیں کر سکتا نا، بوڑھا تو نہیں کرے گا، کرے گا تو جوان ہی۔ یہ قوم کے جوانوں کو اس راہ پہ انہوں نے دھکیل دیا ہے۔ کیا کریں؟ جس کے پاس گھر کھانے کا نہیں، اس کے پاس دو آپشن ہیں، یہ بھوک مرے یا حرام کھائے، یہ بھوک سے مر جائے یا حرام کھائے۔ اب کتنے ہیں جو بھوک سے مر جانے کو ترجیح دیں گے؟ آج کے دور میں شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا، وہ حرام سے اپنے آپ کو حرام کھا کے بچا لے گا۔ وہ کہے گا خنزیر کھا کے بھی جان بچانا جائز ہے، تو میں موبائل چوری کر کے، عزتیں لوٹ کر، حرام کھا کر، ڈاکہ مار کر، اغوا کر کے، بھتہ خوری کر کے میں کیوں نہ زندہ رہوں؟ یہ قوم کو زندہ رہنے کے حرام طریقے سکھا رہے ہیں، اور جتنی دیر کی جائے گی اتنا اندھیر ہوگا، جتنی دیر کی جائے گی اتنا اندھیر ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا 1 سال قبل قومی یوتھ پالیسی بنے گی، سینٹرل یوتھ کونسل ہوگی، ان کے تحت سٹی یوتھ کونسلیں ہوں گی۔ میں میڈیا والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں کونسلیں؟ کبھی سنی آپ نے بنی؟ اعلان کیا تھا یا نہیں؟ اعلان کیا تھا یا نہیں؟ وہ کہاں گئیں کونسلیں؟ وہ یوتھ پالیسی کہاں ہے؟ وہ 341 ارب روپے کا کسان پیکج کہاں ہے؟ وہ 150 ارب روپے کی دیہاتوں میں سڑکیں بنانے کا پروگرام کہاں ہے؟ وہ کہاں ہیں یہ سارے؟ یہ بات سوچنے والی۔ لودھرا میں 2.5 ارب کا پیکج اعلان کر آئے تھے، اب الیکشن ہارنے کے بعد اب وہاں کا پیکج کا کیا بنا؟ کون آواز کو پاکستان کا آئین آرٹیکل 25A ان آرٹیکلز میں سے ہے جو 40 آرٹیکل میں نے 72 دن پوری قوم کو پڑھائے تھے، سمجھائے تھے، یاد کرائے تھے۔ 40 آرٹیکل آئین کے، ان میں 25A اس میں درج ہے کہ قوم کے ہر بچے کو 5 سال سے 16 سال کی عمر تک تعلیم دینا لازمی ہے، مینڈیٹوری ہے، کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے۔ اس وقت 5 سے 16 سال کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے اسکول میں نہیں جا رہے۔ ہے کوئی پوچھنے والا کہ آئین کا کیا بنا؟ انہوں نے تعلیمی پالیسی اناؤنس کی تھی کہ ہر ایک کو اسکول میں بھیجا جائے گا کمپلسریلی، کہاں گئی وہ پالیسی؟ 2.5 کروڑ بچوں میں سے جو اسکول سے محروم ہیں 53% صرف پنجاب سے ہیں، 53%۔ ان کا تو سادہ سادہ منصوبہ ہے، 60% سے زیادہ سیٹیں پنجاب کے پاس۔ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ تو 3 صوبے کٹوانے بھی پڑیں اور خالی پنجاب کا نام بھی پاکستان رکھ دیں گے۔ ان کی سوچ تو اس طرح کی ہے۔ ان کو اقتدار چاہیے۔ آج پنجاب میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اساتذہ کی 20,000 نشستیں مدت سے 2-2.5 سالوں سے خالی پڑی ہیں، پر نہیں کی جاتی۔ کسی صوبے نے اس پر عمل نہیں کیا۔ مفت لازمی تعلیم کی جو فراہمی ہے اس کی شک 2010 میں پاس ہوئی، 2010 میں عمل نہیں کیا گیا۔ نجی تعلیمی اداروں کی تعداد کم ہو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اور سکول اور ادارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں۔ سکول جو گورنمنٹ چلاتی ہے وہ نجی شعبے کو دیے جا رہے ہیں، اور
ऑरेंज बस और मेट्रो बस जो निजी शोबों को चलानी चाहिए वो हुकूमत पंजाब चला रही है। कोई, मैं तमाम टीवी चैनल और अजीम जिन्होंने किरदार अदा किया, अजीम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान, मालिकान और इंतजामिया और कारकुनान, उनको मुबारकबाद देने के साथ ये कहना चाहता हूं, इस कौम तक पहुंचाएं ये बात। इस मुल्क में 4 वजीर आला हैं, 4 सूबे हैं। है कोई पूछने वाला, खा इस्लामाबाद से कोई पूछे या पिंडी से कोई पूछे, पिंडी से पूछे या कोई कराची से पूछ ले, क्वेटा से पूछे, कोई पिशावर से पूछे, इस्लामाबाद में है कोई शोर मचाने वाला? क्या वजह है? वजीर आजम साहब 2.5 साल में जिस दौरे पर जाते हैं, पंजाब का वजीर आला साथ जाता है, सिंध का क्यों नहीं जाता? केपीके का वजीर आला क्यों नहीं साथ ले जाते? बलोचिस्तान का क्यों नहीं ले जाते? किस कैपेसिटी में पंजाब का वजीर आला आपके साथ जाता है? अगर जाता है बतौर वजीर आला, अगर बतौर चीफ मिनिस्टर जाता है एक शख्स, तो बाकी मर गए हैं 3 सूबों के वजीर आला, वो मर गए हैं, उन्हें क्यों नहीं ले जाते? और अगर वो बतौर वजीर आला नहीं जाते, आपके भाई के तौर पे जाते हैं, तो फिर फैमिली बिजनेस पे जाते हैं आप या कंट्री बिजनेस पे जाते हैं? है कोई पूछने वाला? मैं तो पुकार रहा हूं, झंझोड़ रहा हूं, आवाज़े हक बुलंद कर रहा हूं, ताकि एक एक कान तक मेरी सच्ची आवाज पहुंच जाए। एक एक दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, किसी जाती मफाद के लिए नहीं, अपनी कौम और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बचाने के लिए। इसी तरह पंजाब में जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनको स्कूल में लाने के लिए 226 अरब रुपए का बजट चाहिए। सिंध में 261 रुपए, केपीके में 137 और बलूचिस्तान में 45 अरब रुपए। ये दस्तयाब वसाइल हैं, क्या ये इस्तेमाल हो रहे हैं उस मकसद पे? ये फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं? बैड गवर्नेंस, करप्शन, इल्म दुश्मन और इंसान दुश्मन पॉलिसीज ने ये सारे ख्वाब इस कौम के और कौम की नौजवान नस्ल के चकनाचूर कर दिए। एनर्जी क्राइसिस इनके कंट्रोल में नहीं। आप वजीर आजम साहब का हर खिताब सुने, कहते हैं 2.5 साल के बाद एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा और आपको बिजली मिल जाएगी। वो क्यों कहते हैं 2.5 साल के बाद नए इलेक्शन हो जाने? शर्म आनी चाहिए। कौम को इतना बेवकूफ बना रखा, 2.5 साल के बाद बिजली मिल जाएगी। जब 2.5 साल होंगे तो इलेक्शन होंगे नए, कहेंगे फिर अब इलेक्शन में जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ बातें शुरू होंगी। हर दौर में ये करप्ट लीडर पहले वाले थे या अब वाले, दोनों नहले पे दहलाए, दोनों नहले पे दहलाए। हर कोई 5 साल गुजारता है और कौम को बर्बाद करता है। कब तक ऐसा करने की इजाजत रहेगी इस मुल्क में? कब तक इस मुल्क का मुकद्दर तारीख करने के लिए लुटेरों को खुला छोड़ा जाता रहेगा? एनर्जी क्राइसिस है, दहशतगर्दी है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, अकरबा परवरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तबकाती तकसीम है, अदल और इंसाफ की अदम फरहमी है, ह्यूमन राइट्स का कत्ल है। इन सारी चीजों ने और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, इन्होंने नौजवानों को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, मुनशियात और बेराह रवी का शिकार कर दिया और ब्रेन ड्रेन हो रही। लोग बाहर जा रहे हैं, मायूस हो चुके हैं। जब जवान नस्ल और पढ़े लिखे अपना मुस्तकबिल अपनी कौम और मुल्क के अंदर न देखें, उस मुल्क की खैर नहीं होती, उसकी खैर नहीं होती। लिहाजा मेरी ये गुजारिशात थी और मैं समझाना बताना ये चाहता हूं कि खुदारा इस मुल्क और कौम को बचाने के लिए इस नौजवान नस्ल को बचाया जाए। ये कायदे आजम का सरमाया था,
یہ قائد اعظم کے محافظ تھے، یہ ملک پاکستان کے محافظ ہیں، یہ اس قوم کے محافظ ہیں، ملک کے نظریے کے محافظ ہیں، ہماری مستقبل کے محافظ ہیں۔ یہ کسی کے بیٹے بیٹیاں نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اس ملک میں جب تک عدل اور انصاف کا راج نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، رائٹس میں ایکویلٹی نہیں ہوگی، ہر ایک کو پورا تحفظ نہیں ہوگا، کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور ملک کے وسائل قوم کے مسائل حل کرنے پر جب تک خرچ نہیں ہوں گے، اس وقت تک کوئی بھی جد و جہد اچھے مقاصد حاصل نہیں کر سکتی۔ میں اینڈ پر تمام میڈیا کے بھائیوں کا، اب طلبہ اور طالبات اور اپنے بیٹے بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو MSM مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی پوری لیڈرشپ، کارکنان اور ان کے سینئرز اور سابقین، اور یوتھ لیگ کے سارے کارکنان اور لیڈرز اور سینئرز، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں کہ میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں، MSM ایک سمندر ہے، اسے منزل تک پہنچنا ہے، اس کا حصہ بن جائیں، اسے طاقتور کریں، اس کے ذریعے امن کا، علم کا میسج لے کے آگے جائیں، ضرب امن اور ضرب علم کے ذریعے پاکستان کا مقدر بدلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ کی قوت